وہیں سے فاروق اعظم نے نہامت کے مقام پر جنگ کرتے ہوئے ساریہ سے کہا یا ساریہ تو الجبل. جب ساریہ کے کانوں میں آواز پڑی آپ نے لشکر کو سنبھالا دیا اور حضرت عمر کی بر وقت رہنمائی کرنے کی وجہ سے آپ نے شکست کو فتح میں بدل دیا. حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے منبر پر ہے، جمعہ کا دن ہے، دوران خطبہ نیچے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا خطبہ مولا کائنات بھی سن رہے تھے. کسی نے علی المرتضیٰ سے کہا کہ اس جملے کا تعلق نہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، ماں قبل ماں بعد سیاق الخطاب طرز کلام سوکھے کلام کچھ جوڑ نہیں بنتا. یہ کیسی بات کر دی حضرت عمر نے؟ حضرت علی نے کہا چپ رہے، جو کچھ عمر پر سے منبر دیکھ رہا ہے وہی کچھ علی سب سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتی ہے غلاموں کی نگاہ. جب مصطفیٰ کے غلام ہو تو پھر آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. تاریخ نے اپنے سینے کے اندر اس واقعہ کو محفوظ رکھا، آج بھی موجود ہے. سب نے لکھا ہے، ہر مکتب فکر والے نے لکھا ہے. میں نے کہا یار جس کے غلام کی یہ نگاہ، مسجد نبی کا منبر 300 میل دور، نہامت کا مقام جو 300 میل دور دیکھ لیتا ہے. علماء فرماتے ہیں تو 300 میل کا اگر 3000 میل بھی ہوتا عمر پھر بھی دیکھ لیتے، عمر پھر بھی دیکھ لیتے. اور جہاں حضرت ساریہ کو آواز سنائی دی تھی نا، جس مقام پر، جس پہاڑ پر، وہاں صحابہ نے نشان لگا دیا، فرمایا کہ یہ پہاڑ حضرت عمر کی کرامت ہے، اس لیے کہ یہاں ہم نے حضرت عمر کی آواز کو سنا. جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نا تو لوگوں نے پوچھا اے ساریہ بتاؤ کیسی رہی جنگ، اور تم نے عمر بن خطاب کا کوئی کلام بھی سنا تھا؟ کہا ہاں حضرت عمر اگر میری رہنمائی نہ کرتے تو میں جنگ ہار جاتا. یہ عمر کی رہنمائی کی شان تھی کہ میں جنگ جیت کے آیا.